السلام علیکم جی۔ آپ کاروبار کی بات دیکھ رہے ہیں اور میں شکور ملک۔ بات کرتے ہیں پاکستان میں بدلتی صورتحال، سیاست سیاست کی بدلتی صورتحال، جس کو سیاست کہنا مجھے بہت شرم آ رہی ہے کہ میں اس کو سیاست کہوں۔ I don't know آپ لوگ اس کو کیا کہیں گے۔ اگر آپ سیاست کہتے ہیں، اگر اس کو سیاست کہتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ دنیا کا سب سے گندا کام ہے، جبکہ سیاست ایسی چیز نہیں تھی۔ کچھ لوگوں نے اس کو ایسا بنا دیا ہے آج کل مارکیٹ میں، جن کو لوٹا کہا جا رہا ہے۔ میں کہوں گا غدار، ملک کے غدار ہیں وہ لوگ جو ملک کی سلامتی کو چھوڑ کے یا تو پیسے کے پیچھے یا پھر پاور کے پیچھے۔ یہ ایک ایسا نشہ ہے جس کے سامنے لوگ ملک کی جو اہمیت ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ ایمان نہیں رہتا ان لوگوں میں۔ ہمارے سامنے ہے مثال، ہمارے سامنے لوگ اس طرح سے بیچے گئے اور خریدے گئے جیسے عید الاضحیٰ میں بھیڑ اور بکریاں بیچی جاتی ہیں۔ سوری، بکرے بیچے جاتے ہیں کیونکہ یہ سب بکرے تھے میرا خیال ہے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم ایسے معاشرے کا حصہ ہیں، انفارچونیٹلی میں یہ کہوں گا۔ بات کرتے ہیں تھوڑی سی آج کل کی اس گندی سیاست کے بارے میں جو ہمارے ملک کے خلاف کی جا رہی ہے۔ عمران خان کے خلاف نہیں، آپ لوگوں کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ یہ جو کچھ بھی اس ٹائم ہو رہا ہے نا پاکستان میں، یہ عمران خان کے خلاف نہیں ہو رہا، یہ پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے۔ ہم لوگوں کو جو دکھ رہا ہے نا کہ اگر کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ عمران خان کے خلاف یہ لوگ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں، اور ان حرام خوروں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف کیا کر رہے ہیں۔ اپنی آنے والی نسل کو، میں بلکہ کہوں گا اپنی ایگزسٹنگ جو ینگ جنریشن ہے اس کو، سب کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اور اپنے ملک کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، سب سے بڑی بات۔ لیکن نہیں ہے، ایمان نہیں ہے ان لوگوں میں، تو آپ ان سے کوئی بھی امید نہیں رکھ سکتے۔ یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنے آپ کو پاور میں لانے کے لیے، پیسہ حاصل کرنے کے لیے، یا پھر وہ پیسہ جو ان کے پاس اللیگل ہے، بلیک منی ہے، اس کو بچانے کے لیے، ہضم کرنے کے لیے یہ لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ ہم لوگ بہت اچھے سے دیکھ چکے ہیں۔ اب انہوں نے جو اوتھ لیا ہے، جس کو کیا کہیں گے، مطلب قسم اٹھائی ہے، میں یہ کہوں گا، جو انہوں نے اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کرنے کی جو قسم اٹھائی ہے، وہ ان کے اوپر مطلب اپلائی ہی نہیں ہوتی، مطلب ان کا قسم اٹھانا بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ 34 لوگوں نے، شاید اگر if I'm not mistaken 34 لوگوں نے یہ قسم لی ہے کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ وفادار رہیں گے۔ ان 34 میں سے آلریڈی 25 لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر کیسز چل رہے ہیں اور وہ ضمانت پہ ہیں۔ 24 لوگ منسٹرز میں سے، اور ایک ہمارا کرائم منسٹر، کیونکہ پرائم منسٹر تو نہیں کہہ سکتا ہوں، ہمارا جو کرائم منسٹر ہے وہ خود ضمانت پہ ہے، اس پہ فرد جرم عائد ہونے والی تھی۔ مطلب ہمارے ملک کے قانون کے حساب سے جو قانون ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ آپ ایسے بندے کو جو کسی کیس میں ملوث ہو، جو ضمانت پہ باہر ہو، اس کو سپاہی تک بھرتی نہیں کر سکتے۔ وزراء، وزیر بنا دیا ہمارے سسٹم نے بدقسمتی سے ان لوگوں کو جو عدالت سے ضمانت پر ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ہمارا قانون کہاں چلا گیا، وہ عدالتیں کہاں چلی گئی جو عمران خان کے لیے رات کو 12، 12:30، 1 بجے سنڈے کو کھل رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہر چیز پہ نظر رکھتی ہے وہ کہاں چلی گئی ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم قانون کے ٹھیکیدار ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں کچھ غلط نہیں ہونے دیں گے، خواہ کوئی بھی انسان ہو سامنے، ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ کہاں ہیں وہ لوگ سب؟ مطلب سیریسلی ہم لوگوں کو جاننا ہے کہ قانون کہاں چلا گیا اچانک سے۔ قانون کو ہوا کیا ہے؟ مطلب قانون اندھا تھا، ہم نے سنا تھا، قانون مر تو نہیں گیا؟ میرا ان سب لوگوں سے سوال ہے جو اس کے رسپانسبل ہیں، بھائی قانون مر تو نہیں گیا؟ ہمیں بھی بتائیں، ہم لوگ پاکستان سے باہر ہیں تو ہم غائبانہ جنازہ تو پڑھیں ہمارے قانون کا۔
شرم آنی چاہیے. اور جو بھی بندہ پاکستان کے حق میں اٹھ کے بات کرتا ہے اسے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ یوتھیا ہے. ابے بھائی پاکستانی ہیں وہ لوگ جو پاکستان کو ان غداروں سے بچانا چاہتے ہیں, یوتھیے نہیں ہیں. آئی ڈونٹ نو اس ورڈ کا مطلب کیا ہے, اس لفظ کا مطلب کیا ہے یوتھیے. یوتھیے کا مطلب ہوتا ہے نوجوان. ہاں ہم ہیں, مجھے کہہ سکتے ہو آپ, لیکن مطلب پھر اگر آپ لوگ ان لوگوں کی مطلب مدد کر رہے ہو یا ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہو جو ملک کے خلاف ہیں, اس کا مطلب آپ لوگ کیا ہیں, مطلب اینٹی نیشنل ہیں, اپنے ملک کے خلاف ہیں, اپنے ملک کے اگینسٹ جا رہے ہیں. میرا سوال ہے ان سب لوگوں سے جو میرے جیسے ہزاروں بلکہ لاکھوں, اب تو کروڑوں میں کہوں گا, لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب لوگ یوتھیے ہیں. اوکے, لیٹس ایکسچینج دا ورڈز. ہم لوگوں کو پاکستانی یوتھ رہنے دو. آپ لوگ کیا ہو بھائی؟ آپ لوگوں کو کہاں کاؤنٹ کیا جائے پھر؟ غدار, ملک کے غیر وفادار, کیا کہیں؟ مطلب آپ لوگ ایک لفظ بتا دیں کہ ان سب لوگوں کو کیا کہیں. وزیر اعظم آپ لوگوں کے لیے, کیونکہ میں شہباز شریف کو بلکہ شوباز شریف کو میرا وزیر اعظم نہیں مانتا ہوں, اور یہ میرے پاس اس بات کا حق ہے, میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہوں. میں نہیں مانتا ہوں ایسے چور بندے کو میرا وزیر اعظم. میں اس شوباز شریف کو میرا وزیر اعظم نہیں مانتا. میرا وزیر اعظم ابھی تک بھی عمران خان ہے, کیونکہ اس سے ایک انلیگل طریقے سے ہٹایا گیا. مطلب ریجیم چینج ہم لوگوں نے کتنا ایزی کر دیا لوگوں کے لیے کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی آئے گا اور ایک الیکٹڈ بندے کو آ کے ہٹا دے گا راتوں رات کے 12 بجے عدالت کھل جائے گی اس کے لیے. مطلب ہمارا پورا کا پورا سسٹم لول ہو چکا ہے, اور کسی میں کوئی احساس نہیں ہے کہ اپنے ملک کو بچانے کے لیے آ کے آگے بات کرے, بلکہ جو بات کرتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ یوتھیا ہے. ہم اوورسیز پاکستانی ہیں, میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں. ہماری قدر بڑھی تھی عمران خان کے آنے سے, ہمارے اندر حوصلہ آیا تھا. ذلیل کر دیا ہم لوگوں کو واپس سے, ایسے لوگوں کو پاور میں لا کے, اور وہ بھی ناجائز طریقے سے. میں حیران ہوا ہوں ایک چیز دیکھ کے کہ ہم لوگوں کو, خیر ابھی تک میری 27 28 یا 29 سال کی عمر میں مجھے نہیں تھا معلوم کہ دنیا میں سب کچھ بکتا ہے. سنا تھا, اب جا کے پتہ چلا ہے کہ آپ قیمت تو لگاؤ, اچھی قیمت لگاؤ, سب بکتا ہے. یعنی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ لوگ اپنے ملک کو بھی بیچ سکتے ہیں. شرم کرو. یہ سب کے سب جو اپنے آپ کو پڑھے لکھے بولتے ہیں, تم لوگ پڑھے لکھے نہیں ہو. اگر تمہارا انصاف یہ ہے تو بھائی تم پڑھے لکھے نہیں ہو, تم پڑھے لکھے جاہل ہو کہ تمہیں اپنے ملک کا مفاد نظر نہیں آ رہا, ملک کے خلاف جا رہے ہو تھوڑی سی دیر کے مزے کے لیے. کتنی حکومت بچ جائے گی؟ مہینہ, 1.5 مہینہ, 2 مہینہ, لیٹس سے 1 سال. آپ لوگ 1 سال میں کیا کر لو گے جب لوگ آپ کو روڈ پہ آ کے گالیاں دیں گے ڈیلی؟ عوام دیکھیے کتنی نکلی ہے باہر. عمران خان نے کوئی بھی ابھی تک ایسی کال نہیں دی جو کنٹری کے خلاف ہو, اور بائی دا وے نہ ہی تم لوگوں کے خلاف ہو, کیونکہ تم لوگوں کے خلاف بھی نہیں ہے. I'm sorry to say, یہ صرف عمران خان کے حق میں ہے. اتنے لوگ اگر نکل سکتے ہیں, اگر اتنے لوگ کسی کے خلاف بات کرنے کے بغیر نکل سکتے ہیں, آپ سوچو اگر وہ آپ لوگوں کے خلاف گیا تو کیا ہوگا. ملک کو بچاؤ بھائی, ملک کو بچاؤ, کسی بندے کو نہیں. اگر ہم لوگ میں کھلا بول رہا ہوں, میں عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں. اگر ہم عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ اس کی سپورٹ نہیں ہے, اس ملک کی سپورٹ ہے. ہم اپنی کنٹری کو بچانا چاہتے ہیں, کسی ایک بندے کو نہیں, اور نہ ہی اس کے پاس اتنا پیسہ ہے جو اس کو بچانا چاہے گا. میں اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ میں اس مکس ویجیٹیبل, یہ جو مکس سبزی ہے پاکستان میں اس کا سپورٹر نہیں ہوں. الحمدللہ. یا اللہ آپ کا بہت بہت شکر ہے, آپ نے مجھے اتنی سمجھ دی کہ میں ملک کے خلاف نہیں جا رہا. الحمدللہ, الحمدللہ.
اور جو لوگ یہ کہتے تھے نا کہ عمران خان کو گورننس کا معلوم نہیں ہے، یہ معلوم نہیں ہے، وہ معلوم نہیں ہے، اس لیے مہنگائی ہو گئی، اسے کنٹری چلانا نہیں آ رہا، بھائی ٹائم آیا، کر کے دکھاؤ اب. جو سب یہ جو بڑھ کے مار رہے تھے نا کہ شہباز شریف آئے گا، کتنی اناؤنسمنٹ کی اس نے بغیر کچھ ججمنٹ کیے، بغیر کچھ سوچے سمجھے، بغیر کسی سے بات کیے. مطلب وہ اتنا ہائپر آدمی ہے. ایجوکیشن از ون آف دا پرابلم آف کورس. مطلب وہ اتنا ان پڑھ اور اتنا جاہل آدمی ہے. اس نے بغیر کسی سے کچھ پوچھے، کچھ معلومات لیے، کچھ انفارمیشن گیدر کیے، سب اناؤنس کر دیا ایک دن میں. ریورس گیئر لگایا سب چیزوں کو. نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. اب ریئلی ڈو یو تھنک اس بندے کو گورننس معلوم ہے؟ بھائی یہ صرف چور ہیں. ان لوگوں نے صرف اور صرف اپنا پیسہ بچانا ہے. ہمیں بہت اچھے سے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ اس کے آنے کا مطلب کیا ہے، کیونکہ آتے ساتھ ہی اس نے یہ آرڈرز جاری کیے شہباز شریف کو، نواز شریف کو جیسے کیسے واپس لے کر. ریئلی مطلب تمہارے آنے کا صرف یہ مطلب تھا؟ تمہارے پاور میں آنے کا مطلب صرف اور صرف یہ تھا کہ تم اس ڈار حرام خور کے بچے کو واپس لے کر آؤ؟ بس اتنا ہی، صرف ان کا پیسہ بچانے کے لیے اتنا ڈرامہ کیا. جن لوگوں میں ابھی بھی یہ احساس پیدا نہیں ہوا نا کہ وہ کن لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، خدا را اپنے آپ کو جگاؤ، اپنے آپ کے اندر غیرت لاؤ، اپنے ملک کے لیے کھڑے ہو، کچھ کرو. دس از دا ٹائم. نہیں تو ہماری بھی وہی حالت ہوگی جو ابھی سری لنکا کی ہونے والی ہے. میرے بیسٹ وشز ہیں میرے سری لنکن فرینڈس کے ساتھ، بیکاز مینی پیپل آر فرام سری لنکنز ان مائی فرینڈ سرکل. میری دعا ہے اللہ کرے سب کچھ اچھا ہو ان کے لیے. بھائی اگر ان چوروں کے ہاتھ میں ملک ایسے ہی دے کے رکھا، ہمارا بھی وہی حال ہوگا. بہت ہو چکا. میرا خیال ہے اب بس ہونی چاہیے. اب پاکستان کو، ہمارے ملک کو ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو نڈر ہو، جو بات کر سکے. کیپ ان یور مائنڈ، عمران خان امریکہ کے خلاف نہیں ہے. امریکہ کے جو انلیگل آرڈرز ہیں ان کے خلاف ہے، جو کہ کوئی بھی غیرت مند بندہ ہوگا، میں خلاف ہوں اس چیز کے. پرائم منسٹر ہے وہ، اس کی رسپانسبلٹی ہے. اگر آپ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے نا کہ عمران خان نے کچھ ایسا کر دیا جو کہ مطلب سمجھ سے باہر ہے، ایسا نہیں ہے. عمران خان نے وہ کیا جو کرنا چاہیے تھا. یہ جو پہلے ہمارے لائن میں کیو میں جو بندے آئے نا، جنہوں نے آ کے ہمارا ٹائم ویسٹ کیا اور ہماری کنٹری کے حالات کو برباد کر دیا، خراب کر دیا، انہوں نے اپنی ڈیوٹی نہیں کی. ہم لوگوں کو عادت وہ ہوگی ہے کہ جو یہ لوگ کر کے گئے، جو نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، آئی ڈونٹ نو کس کس کا نام لوں، جو ان سب لوگوں نے کیا ہے وہ ان کا کام نہیں تھا. یعنی انہوں نے اپنا کام نہیں کیا. عمران خان نے الحمدللہ لکیلی آ کے اپنا کام کیا ہے. جس سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان نے غلط کیا ہے، ہم سوری، ہمیں نہیں، جس کو لگ رہا ہے. بھائی وہ جو مراسلہ ہے نا وہ حقیقت ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. پوری دنیا رو رہی ہے. پوری دنیا کو عمران خان سے کیا چاہیے؟ اچھا میرا سوال ہے، جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان غلط بول رہا ہے اور پھر دنیا بول رہی ہے کہ نہیں عمران خان صحیح بول رہا ہے، ان لوگوں کو عمران خان سے کیا ملنے والا ہے؟ نواز شریف یا شہباز شریف تو ہے نہیں ہے عمران خان کہ اس کے پاس حرام کا پیسہ بھرا پڑا ہے، وہ جیب میں ہاتھ ڈالے گا یا اپنے مطلب بینک اکاؤنٹ سے ایک اپنا چیک دے گا اور بولے گا جاؤ لے لو. ایسا نہیں ہے بھائی. اس کے آس پاس کوئی ایسا مقصود پٹواری نہیں ہے جس کے پاس اربوں روپے اس کے اکاؤنٹ میں ہے اور اس کو پتہ ہی نہ ہو. بھائی عمران خان نہیں ہے وہ. قدر کرو اس بندے کی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ تحفہ دیا. میں یہی کہہ سکتا ہوں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک خیال رکھیے گا. خدا حافظ.